تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو تو قربانی واجب ہے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ نابالغ بچے کی طرف سے اس کا سرپرست، اس کا باپ یا خاندان کا کوئی ذمہ دار بندہ اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ افضل ہے، کرنی چاہیے، البتہ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا وہ کم از کم عید کے 3 دنوں میں 200 درہم یعنی حاجت اصلیہ کے سوا اس کے پاس اتنا مال ہو جس مال کے ہوتے ہوئے اسلام قربانی کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی مقدار تقریباً 200 درہم ہے۔ اب 200 درہم کا حساب ہم پاکستان گجرات میں ہے تو یہاں تو روپیہ چلتا ہے، تو درہم تو ہے نہیں یہاں، تو اسلام اہل دین نے بتایا کہ حاجت اصلیہ کے سوا اگر اس بندے کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں 10 کو 11 اور 12 کو اس بندے کے پاس کوئی 80 ہزار کے لگ بھگ پیسے فالتو ہیں تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے پاس اتنا پیسہ ہے، چاہے وہ کسی کی سرپرستی میں ہیں یا سرپرستی کے بغیر از خود مختار ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مقیم آزاد پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اب قربانی کے ذبح کے اعتبار سے کوئی چند مسائل ضروریہ ہیں کہ ذبح کس سے کروائی جائے اور کون کرے۔ یاد رکھنا اہل دین نے بتایا ہے کہ وہ کافر، مجوسی، مشرک یا ایسا کافر جو ضروریات دین کا منکر ہو، یہ بات کوئی اپنے اندر معنی رکھتی ہے۔ ضروریات دین یعنی دین کے وہ ضروری مسائل جس کو عام مسلمان بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی ذات و صفات میں اس کو لا شریک سمجھنا، اور اس کے بعد اللہ کے نبیوں، سب نبیوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت دوزخ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، جنت کے بعد ایمان کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ثواب اور عذاب، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ جو بندہ ان میں سے کسی ایک بھی ضروریات دین کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اور ایسے شخص کا ذبیحہ مردار ہے۔ اب یہ بات ہمیں قربانی کے دنوں میں جس طرح ہم پیسوں کی طے کرتے ہوئے بات کریں گے 2000 لے گا یا 10,000 لے گا، تو اس وقت یہ بات بھی جاننی ضروری ہے کہ یہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، یا مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی ضروری دین کے مسئلے کا انکار کرتا ہے، تو وہ بے دین ہے، وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ ایسے بندے کی قربانی ذبیحہ، چاہے وہ مرغی ذبح کرے یا وہ اونٹ ذبح کرے، وہ مردار کہلاتا ہے، وہ جانور کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرا سوال کہ جی اہل کتاب ان دنوں میں عیسائی چکر دیتے ہیں، جی ہمارا ذبیحہ جائز ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ جی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ اس کا جواب بھی سن لو۔ اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جن کا عقیدہ کتاب کے مطابق ہو۔ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہماری کتاب قرآن پاک ہے۔ مثال سمجھیے، ہماری کتاب ہے قرآن شریف، اس لحاظ سے ہم بھی اہل کتاب اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا اس کتاب پر ایمان ہی نہ ہو۔ 114 صورتیں ہیں قرآن شریف کی، تو جو بندہ 114 میں سے ایک صورت کا انکار کرے، 113 صورتیں مانے، سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، انا اعطینا
کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو والابتر، سب سے چھوٹی صورت ہے، 3 آیات ہیں، ان 3 آیتوں کا انکار کر دے، 113 صورتیں لمبی لمبی، ان کو مانے تو اہل دین نے بتایا ہے وہ اہل کتاب قرآن کو ماننے والا مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ قرآن کی ایک صورت کو نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اہل کتاب وہی اہل کتاب جن کا ذبیحہ جائز ہوگا، جن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہو کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے۔ اگر وہ اہل کتاب ہونے کا نام لیں اور عقیدے میں ثالث و ثلاثہ 3 خداؤں کا عقیدہ، حضرت مریم خدا کی بیوی ہونے کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہونے کا عقیدہ رکھے تو وہ اہل کتاب نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، اس واسطے اس کا ذبیحہ ناجائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر صحیح معنوں میں اہل کتاب کوئی بندہ آج بھی مل جائے تو ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ جس کا عقیدہ ان کی کتاب اور نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو اس کا ذبیحہ جائز ہو جایا کرتا ہے۔ اب ذبح کرنے والا مشرک ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، عقیدہ اس کا کوئی اور ہے، کلمہ اس کا کوئی اور ہے، مرزئی ہے، یا بدھ مذہب ہے، بت پرست ہے، یا اور کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھ کے ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ پھر بھی مردار ہے۔ مسلمان بندہ جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ بندہ بے شک آہستہ آواز میں بسم اللہ اللہ اکبر کہے، کوئی دوسرا بندہ نہ بھی سنے تو میرا مذہب بتاتا ہے کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اب غور کرو نا، اس کافر مجوسی نے تو بلند آواز سے کہا، لیکن اسلام نے کہا اس کا مردار ہو گیا۔ ادھر مسلمان ہے، یہ بلند آواز سے نہیں، آہستہ پولا سا پڑھ رہا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس نے تکبیر کہہ لی ہے۔ اسلام بتاتا ہے چونکہ یہ مسلمان ہے، اس نے تکبیر پڑھی ہے، لہذا اس کا ذبیحہ حلال ہو گیا۔ اسی طرح قربانی، فوت شدگان بندے جو وصال کر گئے ہوں ان کے نام کی قربانی کرنی بھی بالکل جائز ہے۔ یہاں سے اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ مذہب اور عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد مسلمان بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ نیک عمل اس تک پہنچتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ کئی لوگ اس کے قائل نہیں، لیکن قربانی کے مسئلے میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں قربانی میں کیا طاقت ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو یہ مردے کو پہنچ جائے، کھال دی جائے تو یہ بھی چلی جائے۔ اب قرآن پڑھ کے بخشا جائے تو اس میں کون سی کمزوری ہے؟ قرآن شریف پڑھا جائے، سورہ اخلاص، فاتحہ، مسلمان فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کئی بیچارے مسلمان بنے ہوئے لوگ مذاق کرتے ہیں یہ کیا فاتحہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ نیچے کرو، ہاتھ اٹھاؤ نیچے کرو، وہ نہیں فاتحہ خوانی کے قائل۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نہ کرو فاتحہ خوانی، ہمیں کیا مسئلہ ہے، پر اتنا تو بتا دو کہ تمہارے مدرسے میں کھال دیں قربانی کی تو کھال کا ثواب مردے کی قبر کو، بند قبر کی دیواروں کو پھاڑ کے قبر تک، میت تک پہنچ جائے تو کھال جا سکتی ہے تو قرآن پڑھا ہوا نہیں جا سکتا؟ غور کر لو نا۔ تو قربانی اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا نا، اب دلیل سنو۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے قربانی کی ہے، مکی دور میں رحمت عالم نے قربانی نہیں فرمائی، مدنی دور میں سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کے بعد تقریباً ہر سال 10 سال حضور مدینہ شریف میں رہے اور تقریباً 10 سال آقا کریم نے قربانی ذبح فرمائی، اور ہر سال 2 قربانیوں کا انتظام فرماتے ہر سال۔ اور پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں 2 کرتے ہو؟ کملی والے آقا نے فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری آل اور ساری امت کی طرف سے۔
اللہم جب ذبح ہو جاتا ہے جانور، اب یہ طریقہ بھی سن لو، کملی والے آقا ذبح کرنے کے بعد، اور یہاں بھی مسئلہ ہے، کئی بندے کہتے ہیں جی یہ کھانا اگے رکھ کے سالن تے روٹی تے پانی تے فروٹ، دعا مانگتے ہیں لوگ کھانے کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ دعا نہیں ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے جہاں بھی ہے وہاں رکھا جائے، دعا مانگ لو، کہیں یہاں تک تو اب قائل ہو گئے ہیں کہ دعا مانگ لو کھانا آگے نہ رکھو۔ اب اس پر ہم دلیل دینا چاہتے ہیں، اچھی طرح سن لینا، حدیث سے دکھا دینا، یہ اخباروں میں بھی حدیث آپ کو مل جائے گی اور ٹیلی ویژن پر بھی یہ حدیث آپ کو سنائی جائے گی۔ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قبلہ کی طرف رخ کر کے جانور کو لٹاتے، اس کی بغل پر یہاں رحمت عالم قدم مبارک رکھتے، جوتا مبارکہ اتار کے نا نالین مقدس اس سے پاؤں نکال کے حضور یہاں اس کی بغل پر اپنا سیدھا قدم رکھتے اور سیدھے ہاتھ میں چھری لے کے حضور پاک علیہ السلام تکبیر پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب یہ ذبح ہو جاتا تو پھر رحمت عالم ذبح شدہ جانور، ابھی اس کی کھال بھی نہیں اتری، کچا گوشت ہے، حضور دعا مانگتے، اللہم تقبل من محمد و امت محمد و آل محمد۔ کملی والے آقا نے ایک من کے بکرے پہ دعا مانگ کے قیامت تک کے لیے ہماری ایک کولی کے سالن پہ دعا کرنے کا ثبوت پیش کر دیا۔ اب یہاں سے مسئلہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ کچے گوشت پر بھی دعا مانگنی جائز ہے۔ ہمارے بعض گھروں میں نہیں جی پک لے تو پھر ختم ہوگا نا، کچے پہ تو نہیں نہ ہوتا، یہ بھی ہمارے یہاں کچھ باتیں ہیں۔ اس حدیث نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ ذبح ہونے کے بعد عقیقہ ہو یا قربانی کا جانور ہو، ذبح ہو جائے، بس ذبح ہونے کے بعد وہاں کھڑے کھڑے جتنے بھی لوگ قربانی میں شامل ہیں وہ دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ قبول کر لے اس طرح جس طرح اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی قبول کی تھی، جس طرح جناب خلیل علیہ السلام کی قبول فرمائی تھی۔ عربی زبان میں جملے نہ بھی آئیں تو یہ پنجابی میں اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے، یعنی فوت شدہ بندے کی قربانی کرنا بھی اسلام میں جائز ہے۔ دوسری دلیل حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مجھے بلایا، جہاں بہت ساری باتیں فرمائیں وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے علی جب تک تم دنیا میں رہو تو میری طرف سے قربانی کا انتظام رکھنا۔ حضرت علی مرتضیٰ ہر سال 2 قربانیاں ذبح کرتے، پر قربان جائیں مفتی احمد یار خان پر، اللہ اس جنے کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انج لگتا ہے با زمانہ بعد وچے لیکن نال نال رہے نے، انج لگتا ہے، کبھی ہم پڑھیں نا کتابیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے، حالانکہ 50 سال ہویا ہے فوت ہویا، یہ گجرات میں 50 کے قریب اتنا عرصہ ہو گیا فوت ہویا، ایسے لگتا ہے کہ روح مفتی احمد یار خان کی صحابہ کرام کے ساتھ ملتی تھی، روح وہاں رہتی تھی۔ اب سنو حدیث پاک میں یہ 2 بکروں کا ذکر ملتا ہے، پر مفتی احمد یار خان نے لکھا ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حیدر کرار ہر سال 3 بکرے کیا کرتے تھے، ہر سال 3 بکرے کرتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا 2 وہی جو طریقہ نبوی کے مطابق تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ایک حضور اپنا کرتے، ایک آل کی طرف سے امت کی طرف سے کرتے، ایک حضرت علی مرتضیٰ اپنا کر دیتے۔ یہ مفتی احمد یار خان نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے۔ پتہ چل گیا کہ ان بزرگوں کی روحیں بھی بڑی پاک ہوتی ہیں اور یہ وہاں ارواح صحابہ کے پاس جا کے فیض لے کے امت کو وہ مسائل بتاتی ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا بھی بالکل جائز ہے، جن کی عقیقے نہیں ہوئے وہ بڑے جانور میں اپنے بچوں کو عقیقے کے لیے شامل کر سکتے۔ اب آخر میں قربانی کا جتنے بھی احکام ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، پر ایک مسئلہ قربانی دینا بھی سیکھیں اور قربانی کرنا بھی سیکھیں۔ کرنا تو یہ ہو گیا کہ جانور کے گردن پہ چھری چلا دی، اب قربانی دینا کیا ہے؟ قربانی ذبح ہو جائے، اس کے اندر سے نکلنے والی
جو اشیاء ہیں جو غیر استعمال مسلمان نہیں کر سکتا استعمال، ان کو اب کہاں رکھنا ہے، یہ قربانی دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غریب آدمی ہوں، کوئی بڑا امیر آدمی ہے تو وہ اپنے ملازم کو کہے چلو وہ فلانے تو منہ اگے رکھیا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ اپنے ماحول کو بھی ہم نے صاف رکھنا ہے، یہ بھی پیغام قربانی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قربانی تو اس گلی میں ہو اور اوجری آندنا اور جتنا بھی کچرا ہے وہ سارا غریب کے دروازے کے آگے رکھ دیا جائے کہ وہ اس کی بدبو سے پریشان رہے اور اس کی گلی خراب ہو۔ یہ قربانی دینا ہے۔ جس طرح قربانی کا انتظام سارا کرتے ہیں، یہ بھی انتظام کریں کہ جو مناسب جگہ ہو وہاں قربانی کا وہ سامان وہاں رکھا جائے جہاں ماحول خراب نہ ہو۔ ذبح شدہ جانور میں جو اسلام نے ایک پاکیزہ انسان مسلمان کو کھانے کے لیے چیزوں کا حکم دیا ہے، سارا جانور کھانے کے لیے جائز ہے، پر کوئی 22-23 چیزیں ہیں جو اسلام ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد قریب جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجموعی طور پہ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ بکرے یا گائے یا اونٹ کے اندر بہنے والا جتنا بھی خون ہے، کلیجی کا خون، وہ تلی کا خون یا رگوں کا خون، جتنا بھی خون ہے، یہ جمع ہوا ہو یا چلتا ہو، یہ مسلمان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح پٹھے ہیں یا ان کی پیشاب والی جگہیں ہیں نر اور مادہ کی، اور حرام مغز ہے، پتا ہے، یہ چیزیں اسلام نے ان کو منع کیا، یہ نہیں کھا سکتے۔ اوجری نہیں کھا سکتے، کپورے نہیں کھا سکتے، مسانہ نہیں کھا سکتے۔ مسانہ وہ ٹینک ہے، جانتے ہو نا مسانہ؟ کسی بندے کو نہ پتہ ہو مسانہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے نا۔ اب اس مسئلے کو مسانہ کا استعمال کرنا حرام ہے۔ وجہ علت کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کا ٹینک ہے، وہاں پیشاب رہتا ہے، اس کی وجہ سے اے مسلمان تیری عزت بڑی ہے، اور اسلام کہتا ہے اس چیز کے قریب بھی نہ جا، یہ تیری عظمت کی خاطر تجھ پہ حرام کیا گیا ہے کہ وہ پیشاب کا ٹینک ہے مسانہ۔ اب جس دین میں مسانہ کھانے کی اجازت نہیں، اوجری کی اجازت کہاں سے لے لی ہے جی آپ نے؟ اس کا بھی تو وہی مسئلہ ہے نا، وہ بھی ٹینک ہے پیشاب کا، وہ چھوٹے پیشاب کا ٹینک ہے، یہ بڑے پیشاب کا ٹینک ہے، دونوں ٹینک ہیں۔ اسی طرح جو گردے ہیں اور جو کپورے ہیں وہ بھی پیشاب کا ٹینک ہے، وہ پیشاب کے اندر رہتے ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ اور گردے یہ پیشاب کی فیکٹری ہے، ان سے پیشاب پیدا ہوتا ہے، تو لہذا ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کا رب کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام ہے، رب رسول پسند نہیں کرتے کہ تعلق اس کا ہمارے ساتھ ہو اور وہ چیزیں کھائے جو انسان کے شایان شان نہیں ہے، تو اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو ہم سے منع کر دیا۔ بقیہ سارا جانور کھاؤ اور فوت شدگان کی قربانی کر لو، اور جو صاحب استطاعت ہوں میں گزارش کروں گا وہ اپنی بھی کریں اور نبی پاک کملی والے آقا کی ضرور کریں۔ اس قربانی کے نال کی کوئی قربانی نہیں، وہ تبرک ہے، اس کا گوشت سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ ضرور کوشش فرمائیں اپنی قربانی کا بھی انتظام ہو، اور ساتھ ساتھ فوت شدگان اور نبی پاک علیہ السلام کی قربانی کا انتظام۔ اللہ کریم ہمیں قربانی کے مسائل سے آگاہی رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں قربانیاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔